السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم پاک و ہند میں سب سے زیادہ سراہے جانے والے ڈرامہ ارطغرل اور عثمان غازی پر بات کریں گے، جس کی تعریفیں ہمارے علماء اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، اسے دیکھنے کی رغبت دلاتے ہیں اور اس کو ایمان افروز کہتے ہیں۔ آج آپ جانیں گے کہ یہ ایمان افروز ہے یا ایمان سوز، اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کیا پیش گوئی فرمائی تھی۔ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ارطغرل سیریل 10 دسمبر 2014 کو ریلیز ہوا، جس کا تخلیق کار بوزداغ اور پیشکش کمال تقدن کی ہے۔ اب ذرا اس ڈرامہ کا یہ سین دیکھ کر خود فیصلہ فرمائیں کہ یہ ایمان سوز ہے یا ایمان افروز۔ حلیم اور گوگچے دونوں ہی تمہاری زندگی میں آ سکتی ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں والدہ؟ کس طرح ایک ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں میں جس لڑکی کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں میں نے؟ اپنی اس زندگی کا آغاز ایک جھوٹ سے کروں؟ ہم سفر ایک ہی ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، یہ آپ ہی نے سکھایا ہے۔ سوچو ذرا میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں اور اسلام ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، مگر جس ڈرامہ کو ہمارے علماء اپنی تقریروں میں سراہتے ہیں، اس ڈرامہ کا آئیڈیل اور ہیرو ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو یہ سکھا رہا ہے کہ انسان کا ساتھی صرف ایک ہوتا ہے، انسان ایک شادی کرتا ہے۔ کیا یہ محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے نہیں نکال رہے؟ اب چلتے ہیں کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کیا پیش گوئی فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے تقریباً 900 سال پہلے قیامت تک کے حالات اپنے کلام میں ذکر فرمائے تھے، جو آج پیش گوئیوں کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کتاب میں ایک شعر ہے: مردیز نسل ترکاں رہزن چو مثل شیطاں گوید دروغ دستان در ملک ہندیانہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں: ترکوں کی نسل سے ایک شیطان کی مثل ڈاکو مرد جھوٹی کہانی بیان کرے گا ملک ہندوستان میں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈرامہ پاک و ہند میں بہت مقبول ہوا، حتیٰ کہ علماء بھی اس کے شائدائی ہو گئے، الا ماشاء اللہ تعالی۔ تو پتہ چلا کہ ترکیوں کی طرف سے جھوٹی کہانی ہندوستان میں یہی ڈرامہ ہے۔ اب آپ فرمائیں گے کہ یہ جھوٹی کہانی کیسے ہے؟ یہاں تو تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تو گزارش ہے میرے مسلمان بھائیوں، یہ تاریخ جھوٹی ہے، کیونکہ جس طرح یہ لوگ ان پاک بازوں کا کردار مجروح کر کے پیش کر رہے ہیں، وہ پاک دامن لوگ ایسے نہیں تھے، کیونکہ جنگجو مسلمان قومیں ہمیشہ غیور ہوتے ہیں۔ آپ اصلی پٹھان قوم کو دیکھ لیں، اور جس طرح اس ڈرامہ میں عورتوں کا بے پردہ اور بلا حجاب و بلا جھجک، غیر محرم بلکہ کفار سے میل جول دکھایا گیا ہے، وہ لوگ قطعاً ایسے نہیں تھے۔ اگر آپ نے سلطنت عثمانیہ کی اصل تاریخ پڑھنی ہے تو تاریخ کی مستند کتابیں پڑھیں، جیسا کہ سلطنت عثمانیہ کے عظیم عالم دین احمد بن مصطفیٰ بن خلیل تاش کپری زادہ المتوفیٰ 968 ہجری کی کتاب الشقائق النعمانیہ فی علماء الدولۃ العثمانیہ، ایسی کتابیں پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھلیں کہ وہ کیسے عظیم لوگ تھے اور اس ڈرامہ میں ان کے عظیم کردار کے ساتھ کیا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ خیر جناب، اس ڈرامہ میں بے پردگی، ہم سفر ایک ہی ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، یہ آپ ہی نے سکھایا ہے۔ اور اس قسم کی خباثت کو جاننے کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی نے جو اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، وہ غلط فرمایا ہے یا درست، یہ آپ کے ضمیر پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کیا کمنٹ فرماتے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔